أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم. قرآن حکیم جو ہے وہ ہماری پوری زندگی کے اوپر محیط ہے. تو یہ زندگی کی کتاب ہے، اس کو زندگی کی کتاب کی طرح ہی پڑھنا چاہیے. ہماری لائف میں کچھ معاملات جو ہیں وہ بہت ریپیٹڈلی آتے رہتے ہیں، تو اس کے اندر ریپیٹیشن بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ نئے معاملات سے بھی ہم کو دو چار ہونا پڑتا ہے. تو اس وقت پھر کچھ نئے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں. قرآن حکیم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر محیط ہے، اور پھر یہ وقت کے مختلف وقفوں میں جو ہے وہ اترتا رہا ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترتیب دے کر جو ہے وہ ایک جگہ کے اوپر رکھا. آیتوں کو جو ہے وہ آپ نے اس کا محل جو ہے وہ خود بتایا، اور لیکن پھر بھی یہ 23 سال کے عرصے میں اترا ہے، جس میں بہت ریپیٹڈ معاملات بھی ہوئے ہیں، کچھ نئے معاملات بھی سامنے آئے ہیں. تو یہی بات جو ہے وہ اس کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ پڑھنا چاہیے. تو ہمارا جو محل ہے، جو ہمارا اپلیکیشن کا جو میدان ہے، تو وہ ہماری زندگی، اور زندگی کے اندر جو ہے وہ آدمی کس طرح سے سوچتا ہے اور کس طرح کن کن معاملات سے اس کو واسطہ پڑتا ہے، کیا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن حکیم کے اندر موجود ہے. انسانوں کے کیا بیہیویئرز ہوتے ہیں مختلف معاملات کے اندر، قرآن حکیم جو ہے وہ اس سے بحث کرتا ہے. پھر ہمارا کیا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے، اس کے لیے وہ انبیاء کے قصے بیان کرتا ہے، اور پھر اس کے نتائج جو ہے وہ ہم کو بتاتا ہے کہ ہم کیسا بہیو کرتے ہیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کا. پھر ہم کو لائف کی اویئرنیس ملتی ہے. یہ لائف جو ہے وہ صرف یہ چند سالہ زندگی نہیں ہے، بلکہ اس کی وسعت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر بھی روشنی ڈالتا ہے. تو قرآن حکیم کو جو ہے وہ اپنی زندگی کی کتاب سمجھ کر پڑھنا چاہیے. تو آج بھی ہم قرآن حکیم کو کھولتے ہیں یہی سوچ کر کہ ہماری زندگی کی کتاب ہے، اس کو ہماری زندگی میں جو معاملات پیش آ رہے ہیں روزمرہ زندگی کے اندر، کل جو معاملات پیش آئے، آج جو معاملات پیش آنے والے ہیں، تو رب العالمین سے اپنا جو تعلق ہے، کنیکشن ہے، وہ قرآن حکیم کے ذریعے سے جو ہے وہ جوڑ لینا چاہیے. کیونکہ رب العالمین نے اس قرآن حکیم کو انتہائی گہرائی سے جو ہے وہ گہرائی سے نازل کیا ہے. ہمارے نفس کی انتہائی تزکیے کی جو حالت ہوتی ہے، وہاں پہ اس قرآن کو نازل کیا گیا. اس کی ہر آیت کے اندر جو ہے وہ ایک حقیقت پوشیدہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو جہاں پہ بھی ہماری سمجھ بوجھ میں کمی ہوتی ہے، وہاں ہماری زندگی میں جو ہے وہ ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے جو آفٹر افیکٹس ہوتے ہیں، اس کے نتائج اچھے نہیں نکلتے. تو جب بھی
زندگی کے اندر کبھی ایسی سچویشنز پیدا ہو جاتی ہیں جو کہ ہوتی رہتی ہے، اس کو قرآن حکیم کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ہدایت ہم کو اس سے مل جاتی ہے۔ تو قرآن حکیم کو ہم رینڈملی کھول کر پڑھتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ جو روزمرہ زندگی میں ہمارے معاملات آ رہے ہیں، قرآن حکیم کے ذریعے سے ان معاملات میں ہم کو ہدایت ملے گی۔ آئیے رافع بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کی کسی آیت کی تلاوت کریں اور دیکھیں ہمارے مسائل کا کیا حل قرآن حکیم پیش کرتا ہے۔ جی رافع بھائی۔ یہ ہے سورہ تغابن، سورت نمبر ہے 64 اور آیت نمبر ہے 6۔ جی جناب پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ کیا انسان ہماری رہنمائی کرے گا، بس انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ نے بھی بے نیازی کی، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز سب خوبیوں والا۔ جی اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ قرآن حکیم کو نور کی صورت میں نازل کیا ہے۔ آگے آیات میں اس کا ذکر بھی آ رہا ہے، 8ویں آیت میں فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ کیوں لاؤ؟ کہ وہ نور لے کر نور الذی انزلنا، وہ انسانوں کے لیے نور کی صورت جو ہے وہ پیدا کی ہے اس نے۔ وہ ذات جو ہے وہ نور پیدا کرتا ہے، کیونکہ اللہ انسانوں سے باخبر رہتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، انسان جو بھی عمل کرتا ہے اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ تو اللہ نے ایک نور پیدا کیا ہے، نور روشنی کو کہتے ہیں۔ روشنی میں چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، کون سی چیز کہاں رکھی ہے پتہ چل جاتا ہے۔ اندھیرا ہو تو آدمی ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے، کبھی ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا۔ تو نور جو ہے وہ روشنی سے تعبیر اس لیے بھی کیا گیا ہے کہ اور اس کے راستے کے اندر جو ہے وہ چراغ کی حیثیت جو ہے وہ رکھتا ہے۔ عقل جو ہے وہ ہماری راستے کے چراغ کی حیثیت رکھتی ہے، راستے کے اندر روشنی کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ عقل استعمال کرنے کی طرف قرآن کی توجہ دلانا۔ نور جو ہے وہ انسان کو بتا دیتا ہے کہ کیا چیز اختیار کرنی چاہیے، کیا چیز کو چھوڑ دینا چاہیے، کیا چیز فائدہ مند ہے، کیا چیز نقصان دہ۔ کس راستے پہ چلنے سے جو ہے وہ ہم کسی منزل پہ پہنچ سکتے ہیں، اور کس راستے پہ چلنے سے بھٹک سکتے ہیں، یعنی وہ اچیومنٹ ہمیں ہوگی نہیں لائف کے اندر۔ تو قرآن حکیم جو ہے وہ نور ہے۔ تو ہدی و کتاب و نور و کتاب مبین کہا ہے قرآن حکیم کو، ہدایت بھی کہا گیا، نور بھی کہا گیا، اور کھلی کتاب کہا گیا جو دلائل کے ساتھ بات کرتی ہے۔ اس کو حق بھی کہا گیا، یعنی یہ ریئل سچویشن جو ہے وہ تمہارے سامنے پیش کرتی ہے، ریئلٹی ہماری لائف کے اندر لے کر آتی ہے۔ اکثر لوگ جو ہے وہ ایلیوشنز کا شکار ہیں، وہ اندھیروں کے اندر جو ہے وہ ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، اپنے ذہن میں انہوں نے کچھ باتیں جو ہیں وہ فرض کر لی ہیں، لیکن وہ پریکٹیکل لائف کے اندر ایک لیبرٹی نہیں ہوتی۔
وہ جب اس کو ان فرض شدہ باتوں کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے کھلی آنکھوں سے دنیا کو دیکھا نہیں. حقیقت جو ہے وہ حقیقت ان سے چھپی ہوئی رہی. تو جو آیت ابھی پڑھی گئی ہے اس کو سیاق و سباق سے ذرا دیکھنا چاہیے. اس کی 2 آیتیں پیچھے جو ہیں وہ 2-3 آیتیں پیچھے سے اگر ہم دیکھیں تو اس نے آسمانوں و زمین کو عدل و حکمت سے پیدا کیا ہے، بالحق، حق سے پیدا کیا ہے. خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے حقیقت جو ہے وہ اس کائنات کے اندر جو ہے وہ رکھ دی ہے. کائنات جو ہے وہ خود حقیقت ہے. کائنات کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ حقیقت ہوتا ہے، وہی حقیقت ہوتا ہے. جو میچنگ نہیں کرتا وہ حقیقت نہیں ہوتا. لوگ جو ہیں وہ قرآن حکیم کو بھی جو ہے وہ اس طرح سے پڑھنا چاہتے ہیں کہ وہ حقیقتوں کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیتے ہیں جو کہ بالکل سامنے نظر آ رہی ہیں اور جو قرآن حکیم پیش بھی کر رہا ہے، مگر حقیقت کو نظر انداز کر دیں گے اور وہ کتابی علم کو جو ہے وہ اپنے ذہنوں کے اندر عقیدے کی صورت میں جما لیں گے، جس کا حقیقت سے دور دور تک بھی راستہ نہیں ہوتا. یہاں پہ قرآن حکیم کھول کر بیان کر رہا ہے کہ یہ کتاب جو نازل کی گئی ہے وہ تم کو کائنات کا علم دیتی ہے، اور کہا جا رہا ہے خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کیا اس کو. اللہ خالق ہے، اس نے جو ہے وہ ریئل سچویشنز جو ہیں وہ تمہارے سامنے رکھ دی ہیں کائنات کے اندر. میں اس کی اکثر مثال دیتا ہوں، گو وہ ریپیٹڈ ہو رہی ہے، مگر مثال اس کی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک حقیقت رکھتی ہے. ایک کشش ثقل جو ہے یعنی زمین جس کشش سے کسی بھی شے کو اپنی طرف کھینچتی ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اس حقیقت کو اگر میں نظر انداز کر دوں گا تو اس کا نقصان جو ہے وہ مجھے ہوگا. جیسے میں کسی چیز کو اوپر کی طرف اچھالتا ہوں اور میں یہ یقین رکھوں کہ آسمان میں چلی جائے گی، بھلے کتنا ہی مضبوط یقین ہو مجھے کہ ہاں جی یہ تو آسمان میں چلے گی، تو کیا وہ چیز آسمان میں چلی جائے گی؟ ریئلٹی نہیں ہے تو ہماری سوچ کے اندر وہ آسمان میں کبھی بھی نہیں جائے گی، زمین کی طرف ہی واپس آئے گی. اور ہمارا سر توڑے گی، کیونکہ یہ حقیقت ہے. حقیقت کو نہ ماننے سے اللہ کا نقصان نہیں ہے، حقیقت کو نہ ماننے سے ہمارا اپنا نقصان ہے. جو چیز ایگزسٹ کرتی ہے، حقیقت میں موجود ہے، ہمیں اسے قبول کرنا ہے. اور یہ چیز جو ہے وہ دلائل کے ساتھ ہوتی ہے. تو جتنے بھی نبی آئے انہوں نے عقلی دلائل دیے، بالکل عقل سے، لعلکم تعقلون. انہوں نے بولا تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، کیوں گدھے بنے ہوئے ہو، کیوں عقل سے کام نہیں لیتے. یہودیوں کے تعلق سے جب بات ہوئی تو کہا لے کے آؤ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو، ہم تو دلیل سے بات کرتے ہیں. تو قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لے کر آؤ. برہان کہتے ہیں بالکل کھلی حقیقت کو. کوئی کھلی بات ایسی پیش کرو جو تمہاری بات کی دلیل میں ہو. تم نے اپنے ذہن میں کچھ بت جو ہے وہ بنا رکھے ہیں اور حقیقت کو جو ہے وہ تم دیکھنا نہیں چاہتے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لے کر آؤ کوئی دلیل، کوئی کھلی ویسی بات. براہا کہتے ہیں اندھیرے میں کوئی سفید چیز کو
جو چمکتی ہے، تو ایسی چمکدار چیز جو ہر ایک کو نظر آئے، کیونکہ عقل تو ہر ایک کو دی ہے نا اللہ نے، تو ہر ایک کو نظر آنی چاہیے وہ حقیقت جو چمک کھلی ہوئی. اس لیے قرآن حکیم کو بھی جو ہے وہ کھلی ہوئی کتاب کہا گیا، کتاب مبین، کیونکہ یہ کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہے. قرآن حکیم کی ایک صورت یہ ہے کہ یہ کائنات کے اندر پھیلا ہوا ہے. تو قرآن کو پڑھنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ ہم حقیقت کو دیکھیں جو کائنات کے اندر ہم کو نظر آ رہی ہے، اور اپنے نفس کے اندر جو ہے جھانکیں کہ ہم کیا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہماری لائف کے اندر. انسان اس سے بھی بے خبر رہتا ہے اور اپنے کچھ افروزات بنا کر، اپنے کچھ ایلیوژنس بنا کر جو ہے اس کے اندر جیتا رہتا ہے. قرآن حکیم انسان کو ان توہمات سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. قرآن حکیم میں ایک جملہ آتا ہے کہ وہم کبھی حقیقت نہیں ہوتا. لوگ وہم میں مبتلا رہتے ہیں، بس کچھ عقیدہ اپنے دل میں بنا لیتے ہیں اور بس اس کو پکڑ کے جو ہے بیٹھ جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ کھلی حقیقت ہماری عملی زندگیوں کے اندر جو آ رہی ہے وہ کیا ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ کھلی حقیقت جو ہماری جسم کے باہر کی جو دنیا ہے اس کے اندر کیا نظر آ رہی ہے. وہ کھلی حقیقتیں جو ہے وہ انسان دیکھ نہیں پا رہا. تو قرآن کو پڑھنے کا طریقہ جو بتایا گیا وہ یہی بتایا گیا کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. یہ ہم جو آیتیں نازل کر رہے ہیں قرآن حکیم کی صورت میں، سنوریہم آیاتنا، یہ ہماری جو آیات ہیں، فی الآفاق، تم کو کائنات کے اندر نظر آئیں گی. یعنی انسان کے باہر جو کچھ بھی ہے، وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، وہ سب قرآن حکیم نے اس کو جو ہے وہ کھول دیا ہے. وہ حقیقت تم پر کھول دی اس قرآن حکیم کے اندر. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اور تم اپنے نفس کے اندر دیکھو، اپنے آپ کے اندر دیکھو، اللہ نے وہ حقیقتیں بھی کھول دی ہیں تم پر، اور وہ قرآن حکیم کی آیات کے اندر موجود ہیں. ان کا ٹیلیشن کرو. قرآن حکیم کی آیات جو کہ کتابی شکل کے اندر موجود ہیں، وہ تم کو تمہارے اپنے نفس کے اندر جو تم کیا کرتے ہو، کیا اس کا ریئیکشن آتا ہے، اور اپنے نفس کے باہر جو کچھ تم کرتے ہو اس پہ کیا ریئیکشن آتا ہے، وہ سب اس کتاب کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ حقیقت تم پر کھل جائے. تو حقیقت کھولنے کے لیے یہ سارا کچھ ہے. تو اس کا ٹیلیشن کرو. جو کچھ بھی کتاب میں لکھا ہے اس کو کائنات کے اندر دیکھو، جو کچھ بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کو اپنے نفس کے اندر دیکھو، اپنی زندگیوں کے اندر دیکھو. یہ ٹیلیشن جو ہے وہ جب تم کرو گے تو حقیقت تم پہ کوئی فرق کیا ہے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہم انہ الحق. اس وقت تک دیکھتے رہو اس کو، حتی اس وقت تک دیکھتے رہو، یتبین، جب تک کہ تبیان نہ ہو جائے، کھل نہ جائے تم پر. یتبین، واضح نہ ہو جائے، بالکل الگ الگ چیزیں جو ہیں وہ تمہارے سامنے واضح ہو کر سامنے نہ آ جائیں، تبیان نہ ہو جائے تمہارے دل پر. حتی یتبین انہم انہ الحق، کہ ریئلٹی ہے کیا، حقیقت کیا ہے. انسان وہم و گمان کے اندر مبتلا رہتا ہے، حقیقت کو دیکھتا نہیں کھلی آنکھوں سے. جو کچھ کائنات کے اندر نظر آ رہی ہے اپنے سے باہر، حقیقت کو دیکھتا نہیں ہے جو کچھ بھی انسان کو اپنے اندر نظر آ رہا ہے. تو حقیقت کو دیکھنا ہے تو خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے زمین آسمان کو جو ہے وہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. یعنی ہر چیز جو ہے وہ ریئل حالت کے اندر موجود ہے. کچھ بھی کائنات کے اندر غلط کرو گے اس کا ریئیکشن تمہارے سامنے آ جائے گا.
بالکل حق پیدا کی گئی ہے کائنات. اب اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کو ہمیں سمجھنا ہے. نہیں سمجھیں گے، اپنے ایلیوژنس میں مبتلا رہیں گے تو اس کے برے نتائج ہمارے سامنے آ جائیں گے. اور اللہ کا عرفان جو ہے وہ اسی طرح سے ہوتا ہے. انسان ایک ارادہ کرتا ہے جو اللہ کے ارادے سے میچ نہیں کرتا، پھر وہ جب ٹوٹتا ہے تو اس سے خدا کا عرفان ہوتا ہے. ہمیں اللہ سمجھ میں آتا ہے، اللہ کے معاملات سمجھ میں آتے ہیں. تو اللہ کو جاننے کی ضرورت ہے، اللہ کا عرفان حاصل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ انسان اپنی زندگی کو بہتر طور سے گزار سکے. اور ریئلٹی اور ایلیوژنس کے اندر فرق کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمارے ہاں جو ہے وہ بہت سے انسان نے اپنے خود ساختہ عقیدے جو ہیں وہ بنا رکھے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور ہمارے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو ہم صحیح طور سے دیکھ نہیں پا رہے، اور ہم اس کو قرآن حکیم کی آیات کے اندر تلاش نہیں کر رہے، ریئلٹی حقیقت پہنچ نہیں پا رہے. تو اللہ نے جو ہے وہ کائنات کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، وصورکم، اور اس کے بعد تمہاری صورتوں کو بنایا ہے. صورکم، تمہاری صورتوں کو بنایا ہے، یعنی ایک خاص طریقے سے جو ہے وہ تم کو ڈھال کے بنا دیا گیا ہے. فاحسن صورکم، کتنا بہترین صورت تم کو دی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر یہ بتایا ہے کہ اللہ نے انسان کو بڑی بہترین صورت کے اندر پیدا کیا ہے. اس کے اندر جسمانیات سے لے کر ذہن سے لے کر روح تک انسان جو ہے وہ ایک بہترین صورت کے اندر پیدا کیا گیا. پھر وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، لوٹنا بھی اسی کی طرف ہے. تو يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمان اور زمین میں اس کا علم اللہ کو ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جو تم چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ سینے کی باتوں تک کو جانتا ہے. پھر یہ آیت آ رہی ہے، أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ، تمہارے پاس اس سے پہلے خبر نہیں پہنچی کیا جنہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا. فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ، کیونکہ انسان نے جو ہے وہ ریئلٹی کو دیکھا نہیں، حقیقت کو دیکھا نہیں، اور اس کے مطابق کچھ ایسے غلط عمل کیے اپنے ایلیوژنس میں، اور پھر وہ عذاب یعنی جس نے دکھ دیا ان کو، عذاب علیم کہتے ہیں ایسا عذاب جس نے دکھ دیا ان کو، مگر وہ سمجھ نہیں پائے کہ یہ دکھ جو ہے وہ کیوں ملا ہے، کیونکہ ان کو علم نہیں تھا. اگر وہ علم رکھتے اور وہ حقیقت کو دیکھ لیتے تو اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کو سمجھ کے اور اس کے مطابق عمل کرتے تو یہ دکھ نہ ملتا ان کو. تو ہم نے جو ہے وہ ایسا دکھ دیا، دکھ دینے والا عذاب ان تک منتقل کیا. یہ مرنے کے بعد کی زندگی کی بات نہیں ہو رہی ہے، اسی زندگی کی بات ہو رہی ہے. اسی زندگی میں کیسے کیسے دکھ جو ہے وہ لوگ لیتے ہیں، دکھوں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اویئرنیس نہیں ہے کہ کس طرح اس سے باہر نکلیں. تو قرآن حکیم وہ اویئرنیس دینے کے لیے، وہ عرفان دینے کے لیے آیا ہے تاکہ ہم ان دکھوں سے نجات پا جائیں. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی منزل میں آ جائیں، نہ خوف ہو نہ دکھ ہو، کیونکہ ریئلٹی سمجھ میں آ گئی. تو ریئلٹی کا سمجھ میں آ جانا، اللہ کے عرفان ہونا، اللہ نے جو کائنات بنائی ہے، جو انسان کو بنایا ہے بہترین صورت دے کر، اس کو سمجھ لینا، یہ انسان کے لیے جو ہے وہ ضروری چیز ہے. تو ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ کام کیا کہ رسولوں کو بھیجا ہے بینات دے کر، دلائل دے کر.
اب لوگوں اس کا بھی ترجمہ جو ہے کیا کر لیا کہ وہ انبیاء کے ساتھ جو ہے معجزے آئے تھے، تو قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی کہ کوئی معجزہ جو ہے وہ مجھے نہیں دیا گیا ہے، میرا معجزہ قرآن حکیم ہے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو بینات دے کر بھیجا گیا رسولوں کو، یعنی وہ اپنے آیات جب بیان کرتے تھے تو وہ ریئل ہوتی تھیں، حقیقت پر مبنی ہوتی تھی، اور حقیقت کے دلائل ہوتے ہیں۔ جو چیز ریئل میں ایگزسٹ نہیں کرتی اس کا کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے فہم اور گمان جو انسان اپنے دل میں پال لیتا ہے اس کی کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ لے سکتے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ آپ کے قریب جو ہے وہ آپ کا موبائل فون موجود ہے، تو یہ بالکل حقیقت ہوگی کیونکہ وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو سن رہے ہیں، آپ کے پاس اس کی موجودگی کے 1000 دلیلیں آپ دے سکتے ہیں کہ میں فلاں جگہ پہ بیٹھا ہوں، مجھ سے اس کا اتنا فاصلہ ہے، یہ فلاں کمرے کے اندر رکھا ہوا ہے گھر کے۔ آپ اس کے کوآرڈینیٹس بتا سکتے ہیں کہ ان کوآرڈینیٹس کے اندر وہ چیز موجود ہے۔ آپ گواہ پیش کر سکتے ہیں کہ ہاں گھر میں اتنے افراد ہیں، وہ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ہاں یہ فون جو ہے وہ اس جگہ کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ یعنی کوئی بھی حقیقت جو ہوتی ہے اس کے بہت سارے دلائل ہوتے ہیں، کھلی کھلی بینات ہوتی ہیں اس کی۔ اور اگر یہ فون آپ کے سامنے موجود نہ ہو اور یہ بات کہہ دی جائے کہ یہ فون جو ہے وہ فلاں جگہ پہ رکھا ہوا ہے، اس کے نہ ہونے کی بھی بہت سی دلیلیں جو ہیں وہ موجود ہوگی۔ لوگ کہیں یہ بات جو ہے وہ کہی جائے گی کہ نہ آپ اس کو سن رہے ہیں، نہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، نہ آپ اس کی موجودگی کا کوئی دلیل پیش کر سکتے ہیں، کسی کوئی گواہ پیش کر سکتے ہیں۔ گھر کے دوسرے افراد بھی نہیں دیکھ رہے اس کو، کسی کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ فلاں جگہ پہ رکھا ہوا ہے۔ تو آپ غور کریں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کرتے کیا ہیں۔ ہم ایک ایسی تھیوری کوئی پیش کر دیتے ہیں، کوئی ایک ایسی چیز جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں جس کی کوئی دلیل ہم پیش نہیں کر سکتے، نہ ہم اپنی عملی زندگی سے اس کی کوئی دلیل دے سکتے ہیں، نہ ہم کائنات کے اندر اپنے سے باہر کی کائنات کے اندر کوئی دلیل اس کی پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ حق ہے ہی نہیں۔ حق ہے نہیں تو دلیل بھی نہیں ہے اس کی کوئی۔ تو اللہ رب العالمین نے حق بھیجا ہے اور دلائل کے ساتھ بھیجا ہے۔ تو نبی جتنے بھی آئے انہوں نے کیا کیا، ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہ بالبینات، وہ دلیل کے ساتھ آئے، واضح دلیلیں لے کر آئے۔ فقالوا، اور کہا، ابشروا یہدوننا، ان لوگوں نے اس کے جواب میں کیا کہا، کافروں نے کہا کہ یہ جو بشر ہے، بندہ بشر ہے، یہ ہماری ہدایت کرے گا، یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اور انہوں نے بہت ہلکا سمجھا اسے، ان رسولوں کو انہوں نے بہت ہلکا سمجھا، لائٹ لے لیا انہوں نے بالکل، اور کہا بھئی یہ ایک عام سا آدمی ہے، کوئی بہت پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، معاشرے کے اندر اس کی نوٹری کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ اس کے پاس دولت ہے، نہ شہرت ہے، نہ اقتدار ہے، نہ اور کوئی چیز۔ کچھ لوگ جو اس کے گرد جمع ہوئے ہیں وہ بھی ایسے نہیں ہیں، وہ بھی عام سے انسان ہے، لے مین ہے۔ پھر ہم اس کی بات جو ہے وہ کیوں مانیں، یہ تو عام سا انسان ہے، ایک جگہ آیا، کیا ہم اس کی بات مان لیں؟ یاکل الطعام، ہمارے عام انسانوں کی طرح کھاتا پیتا ہے بس، یمشون فی الاسواق، بازاروں کے اندر گھومتا پھرتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی تن و توش ہے، نہ کوئی طاقت ہے، نہ کوئی اقتدار ہے، نہ تخت ہے، نہ تاج ہے، نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، عام سا آدمی ہے۔ تو انہوں نے کہا فقالوا ابشروا یہدوننا، یہ انسان ہماری رہنمائی کرے گا۔ فکفروا،
اور اس کے بعد اس کی تکفیر کی، اس سے انکار کر دیا، وتولوا اور سے منہ پھیر لیا، واستغنا اللہ، اللہ نے بھی استغنا اختیار کیا، یعنی اللہ نے بھی ان سے منہ پھیر لیا، بے نیاز ہو گیا، اللہ بھی بے نیاز ہو گیا، کیونکہ اللہ کو ان کی ضرورت تو نہیں تھی نا۔ اللہ نے کتاب نازل کی، کسی نبی کو بھیجا، لوگوں نے جب اس سے منہ پھیر لیا تو اللہ بھی ان سے بے نیاز ہو گیا۔ واللہ یستغنا واستغنی اللہ، اللہ جو ہے وہ اس نے بھی استغنا اختیار کیا۔ واللہ غنی حمید، اللہ جو ہے وہ اپنی ذات میں تعریف کے قابل ہے، اس کو کسی کے تعریف کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کی تائید کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگوں کی تعریف کرتا ہے، وہ انسانوں کی تعریف کرتا ہے، وہ انسانوں کو مدد دیتا ہے، اس کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ غنی حمید، اللہ خود بے نیاز ہے انسانوں سے، اور اللہ اپنی ذات میں جو ہے وہ حمد کے قابل۔ تو یہ رب العالمین کی طرف زعم الذین کفروا، کافر زوم کرتے ہیں، یہ ایسا خیال کرتے ہیں کہ اللہ یبعثوا، کہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ قل بلا، آپ کہہ دیجئے ضرور زندہ کیے جاؤ گے، وربی، اور قل بلا وربی، کیوں نہیں، اللہ کی قسم، میرے رب کی قسم، لتبعثن، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن، یہ لام تاکید اور نون ثقیلہ مستقبل میں کسی بھی شے کو خاص کرتا ہے کہ لازمی ایسا ہو کر رہے گا کہ تم دوبارہ سے مبعوث کیے جاؤ گے، دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تم نے جو کچھ بھی کیا ہے تم کو معلوم ہو جائے گا کہ تم کو کیا اس کا نتائج تمہاری زندگی کے اندر کیا آئے ہیں۔ تو زندگی صرف اتنی سی نہیں ہے، مرنے کے بعد جو ہے وہ انسان پھر دوبارہ سے اٹھایا جائے گا، اور جو کچھ بھی کیا ہے ان اعمال کا بدلہ جو ہے وہ اس کو چکانا پڑے گا۔ اور وذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے تو بہت آسان ہے۔ تو قرآن حکیم جو ہے وہ صرف اسی زندگی کے بارے میں نہیں بتاتا، بلکہ مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جو کچھ تم یہاں اس زندگی کے اندر کرو گے، اس کا علم جو ہے وہ تم کو دے دیا جائے گا جب تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اور لازم ہے کہ تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ تو ایک اور زندگی ہے مرنے کے بعد، تم کو جو ہے وہ وہاں پہ اس کو بھگتنا پڑے گا، جو کچھ برا عمل کیا ہے، جو کچھ اچھا عمل کیا ہے تو وہ بھی تمہارے سامنے آئے گا۔ اس زندگی کے اندر بھی انسان جو ہے وہ اس کے مختلف فیزز ہوتے ہیں، جہاں پہ ایک فیز جو ہے وہ اس کا ایسا گزرتا ہے جب کہ وہ بالکل بھی علم نہیں رکھتا، پھر ایک فیز اس کا ایسا آتا ہے جب کچھ علم حاصل ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ اللہ کی طرف سے جو علم دیا گیا ہے، انسان جو ہے وہ رسولوں کے ذریعے سے اس طرح زندہ کیے جاتے ہیں، یعنی وہ روحانی طور پر مردہ ہو چکے تھے اور ان کی ایک نئی زندگی جو ہے اس کا آغاز کیا جاتا ہے۔ یہاں پیچھے رسولوں کا ذکر آ رہا ہے، وہ بھی ایک بعثت ہے، وہ ایک روحانی بعثت ہے انسانوں کی، جب ایک فیز جو ہے وہ انسانوں کا اندھیرے کے اندر گزر جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایک فیز آتا ہے جہاں پہ وہ دوبارہ اٹھائے جاتے ہیں ایک نئے فیز کے اندر، جہاں پہ ان کے سامنے ہدایت کی روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ ضرور تم کو اس فیز سے نکالے گا اور ایک نئے فیز کے اندر داخل کرے گا۔ یہ بھی اس بات کا مطلب جو ہے وہ آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس زندگی کے اندر بھی انسان کو بعثتیں دیتا ہے، ایک نئی زندگی کی طرف جو ہے وہ رہنمائی دیتا ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی کے متعلق بھی اس بات کو لیا جا سکتا ہے اور لیا جانا چاہیے بھی، کہ مرنے کے بعد بھی ایک اور زندگی ہے جو کہ انسان اس سے گزرتا ہے، اور وہاں پہ انسان کو جو ہے وہ جو کچھ بھی اس نے یہاں پہ آج کیا ہے اس کا بدلہ جو ہے وہاں پہ چکایا جانا ضروری ہے،
وہ علم اس کو دیا جائے گا وہاں پر، اسی علم کے ساتھ انسان جو ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ تو یہاں پر اس کو ابھی ہم ختم کرتے ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک البر الرحیم ورب الحلیم۔ اس پہ کوئی سوال ہے تو ہم دے سکتے ہیں۔